अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी के इस वीडियो में। ये वीडियो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए उर्दू ऑनर्स के तमाम तालिब इल्मों के लिए है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, इंद्र सभा क्या है? ए है उर्दू का पहला ड्रामा, बी है ओपेरा, सी है दोनों सही, डी है दोनों गलत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू का पहला ड्रामा है। नेक्स्ट सवाल है, नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए तुर्की, बी इंग्लिश, सी अतालवी, डी लैटिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान से निकला है। नेक्स्ट सवाल है, प्लाट किस सिन्फ का जुज़ नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रुबाई का, जबकि नावल, अफसाना और दास्तान में प्लाट शामिल होता है। नेक्स्ट सवाल है, चक्की नामा के मुसन्निफ़ का नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज। चक्की नामा उर्दू की सबसे पहली नज़्म है। नेक्स्ट सवाल है, कदम राव के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निज़ामी। नेक्स्ट सवाल है, हश्ते बहिश्त किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो की। नेक्स्ट सवाल है, दास्तान केतकी और उदय भान की किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंशाअल्लाह खां इंशा की कहानी, रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू नावल बेवा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। ए है इकबाल, गालिब, मीर, जबकि इन्होंने इकबाल और गालिब और मोमिन ने कोई भी नावल नहीं लिखी है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। नेक्स्ट सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तनकीद निगार। नेक्स्ट सवाल है, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट सवाल है, सज्जाद हैदर यल्दरम का ताल्लुक़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ तहरीक। नेक्स्ट सवाल है, मीर तकी मीर की विलादत कब हुई? तो इसमें कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि मीर तकी मीर की जो विलादत है वो 1722 या 23 को मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे उसी से नज़दीक जो सबसे नज़दीक आंसर है वो है 1724, इसलिए इसको हम सही करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का मज़मून मच्छर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसाइया से है। नेक्स्ट सवाल है, वक्त का तराना क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नज़्म है। नेक्स्ट सवाल है, इस आबाद ख़राबे में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाने। नेक्स्ट सवाल है, सुरेंद्र प्रकाश की बजूका का ताल्लुक़ किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अफसाना से है। नेक्स्ट सवाल है, सैयद इमाम बख्श नासिक कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। नेक्स्ट सवाल है, चहार दरवेश है? तो चहार दरवेश जो है वो दास्तान है। नेक्स्ट सवाल है, सहरुल बयान क्या है? तो सहरुल बयान एक मसनवी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सहरुल बयान को मीर हसन ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर वाक़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था।
نیکسٹ سوال ہے رسالت دلگداز کے مدیر کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی عبدالحلیم شرر۔ نیکسٹ سوال ہے مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی مد جزر اسلام۔ نیکسٹ سوال ہے جس نظم میں مدحیہ یا ہجویہ اشعار ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی اور ہجویہ شاعر سودا کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کھوجی کس ناول کا مشہور کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی فسانہ آزاد۔ نیکسٹ سوال ہے مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ جیسے نذیر اکبر آبادی کی جو نظم آدمی نامہ ہے وہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی شوکت صدیقی۔ انشا نے اپنی کس کتاب میں ہندوستانی زبان کو اولیت دیتے ہوئے فارسی عربی الفاظ سے گریز کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی رانی کیتکی کی کہانی۔ سوال نمبر 9 ہے فرہنگ آصفیہ کس کی مشہور لغت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے سید احمد دہلوی۔ نیکسٹ سوال ہے اردو برج بھاشا سے نکلی یہ نظریہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی آب حیات میں ملتا ہے اور یہ نظریہ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں شامل ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ڈرامہ اندر سبھا کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے امانت لکھنوی۔ نیکسٹ سوال ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی برج نارائن چکبست کا یہ شعر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ روپ کس صنف شاعری میں متعلق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے رباعی۔ نیا قانون کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی منگو کوچوان۔ اداس نسلیں کس کی تصنیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی عبداللہ حسین۔ شعور کی روح کی تکنیک کس ناول میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے آگ کا دریا۔ نیکسٹ سوال ہے مرثیہ غالب کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی حالی کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ سوال ہے نو طرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے عطا حسین خان تحسین۔ نیکسٹ سوال ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی مرزا فرحت اللہ بھی۔ نیکسٹ سوال ہے عیدگاہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے پریم چند کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 21 ہے جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ قصہ یا قول کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی تلمیح کہتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے حمد۔ اور نعت جو ہوتی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور منقبت جو ہے اس میں صحابہ کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی تہذیب الاخلاق جو کہ 1870 عیسوی میں نکالا گیا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے رباعی میں کل کتنے شعر ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی 4 شعر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے دست صبا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی فیض احمد فیض کا ہے۔ سوال نمبر 26 ہے عود ہندی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے خطوط کا مجموعہ ہے اور عود ہندی کو
مرزا اسد اللہ خان نے لکھا ہے، جو ان کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، توبۃ النصوح کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نذیر اکبر آبادی نے۔ سوال نمبر 28 ہے، خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، یادوں کی بارات، جبکہ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید یہ تینوں حال ہی کی سوانح ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، لفظ اردو بمعنی لشکر کس زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ترکی زبان سے۔ نیکسٹ سوال ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 1936 عیسوی۔ سوال نمبر 32 ہے، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، شبلی نعمانی کی۔ شعر العجم میں کل 5 جلدیں ہیں، 4 جلدوں کو شبلی نعمانی نے پورا کیا تھا اور آخری جو ان کی جلد تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، تو اسے سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے، نظم روٹی نامہ کے شاعر کا نام بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، نذیر اکبر آبادی، جبکہ روٹی نامہ ایک مخمس کی حیت میں لکھی ہوئی نظم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مسرت سے بصیرت تک کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آل احمد سرور کی۔ نیکسٹ سوال ہے، مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور ناول جو ہے وہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، تو آپ لوگ اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا۔ نیکسٹ سوال ہے، آزاد کی کتاب غبار خاطر کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، خطوط کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، چہرہ اور رجز کس صنف سخن کے اجزاء ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مرثیہ، اور مرثیہ کے کل 8 اجزاء ترکیب ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سر سید احمد خان کی۔ نیکسٹ سوال ہے 40، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مسعود حسین خان۔ تو دوستوں، آج کا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔